اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے ایڈوکیٹ صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام حضور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پر کچھ سوالات کیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک حسد پر مبنی گفتگو کی انہوں نے، اور اپنی لا علمی اور جہالت کا واضح ثبوت دیا۔ تو انہوں نے کچھ سوالات کیے تو میں نے سمجھا کہ ان کا جواب بھی دوں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پہلا جو سوال کیا کہ تحریک لبیک کو توڑنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کس کے کہنے پر کیا، تو معترض کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک کو ڈاکٹر صاحب نے نہیں توڑا، بلکہ انہوں نے تو آخری دم تک ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اتحاد برقرار رہے، بلکہ جب اتحاد کو چورن کہا گیا اس وقت بھی انہوں نے اتحاد کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ اس بات کے تو پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب بھی گواہ ہیں، اور ان کے ذریعے بھی اتحاد کی کوشش کی گئی، تو جس میں ظاہر بات ہے پھر ناکامی ہوئی۔ اور معترض نے دوسرا جو اعتراض کیا ہے، سوال کیا ہے کہ فیض آباد والے مصروف دھرنے کو ناکام کرنے کے لیے قبلہ 25 بندے لے کر چلے گئے اور کس کے کہنے پر وہاں سے اٹھے اور کتنے میں ڈیل کی۔ تو معترض کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو دھرنے کا اعلان کیا تھا وہ ٹی ایل پی سے پہلے کیا تھا، تو ٹی ایل پی والوں نے دھرنے کا اعلان بعد میں کیا اور دھرنا دے دیا، تو اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو اعلان کیا تھا پر انہوں نے دھرنا دینا تھا۔ تو جیسے معاہدہ فیض آباد والوں کے ساتھ ہوا ایسا ہی قبلہ کنز العلماء کے ساتھ ہوا، اور جیسا فیض آباد والے پہ عمل درآمد ہوا ایسا ہی پھر ڈی جوگ والے پہ بھی ہوا۔ اور رہی بات خریدنے کی اور ڈیل کی، تو معترض کو اس بات کا اندازہ بھی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے اگر آنکھیں بند کی ہوں یا کان بند کیے ہوں وہ الگ بات ہے، کہ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام کو خریدنے کے لیے ابھی تک کوئی کرنسی بنی نہیں۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے مقابلے میں ٹی ایل آئی کھڑی کر دی، اور موصوف کو اپنی اوقات کا علم تو تھا، اور ٹی ایل پی کے مقابلے میں نئی جماعت کھڑی کرنے کا معاوضہ کتنا لیا اور کس ادارے نے دیا۔ تو میرے محترم، آپ نے صرف اور صرف جہالت میں ایسی باتیں کی ہیں، یا آپ ملک کی تاریخ سے نابلد ہیں، اور لگتا ہے آپ علماء کرام کی کسی باتوں کو جانتے نہیں، یا پھر ویسے حسد کی وجہ سے ایسا آپ نے ایسی بات کی ہے۔ تو محترم، جب غازی ممتاز حسین قادری کا جو معاملہ چلا تو اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو تحریک اٹھائی، اس میں پھر باقاعدہ مینار پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی تو اس میں سیاست میں آنے کا اعلان کیا، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سیاست میں آنے کا اعلان کیا۔ تو اس میں جو ٹی ایل پی بنی تھی وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اختلافات کے بعد انہوں نے رجسٹر کروا لی تھی، اور چونکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی سیاست میں آنے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے پھر اپنی ٹی ایل آئی رجسٹر کروائی۔ تو اس میں آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ آپ کا کوئی اعتراض بنتا نہیں سوائے لا علمی کے۔ اس کے بعد آپ نے اعتراض کیا، سوال کیا کہ جنازہ پڑھنے والوں پر فتویٰ کیوں لگایا، تو جنازے پر بھی شرکت کی۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قبلہ نے جنازے پڑھنے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ یہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا کہ قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی آپ نے فرما دیا تھا۔ تو جب ان کو باوثوق علم ہوا کہ انہوں نے لفظ خدا پر جو ان پر بولا گیا تھا اس پر بیزاری کا اظہار کیا، تو انہوں نے پھر جو ہے کہ اس وجہ سے پھر انہوں نے جنازے میں شرکت کی۔ تو آپ نہ تو عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ فقیہ ہیں، تو آپ کو اس معاملے کا پتہ نہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا اس میں کیا توجیحات ہوتی ہیں، تو یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ علماء میں رہنے دیا کریں۔ تو باقی جو آپ نے وہ بات کہہ دی کہ امام خطائی خود کو ہی ثابت کروا لیا،
تو یہ جس جلسے میں یہ ثاقب شکیل صاحب نے یہ امام خطائی والا جملہ بولا اور ان کو کچھ باتیں نازیبا کہیں، تو اس حوالے سے وہ اسی جلسے کے میں جو کھانے کا پروگرام تھا، کھانے کے دوران بھی وہ ثاقب شکیل صاحب جو ہے وہ زہر اگلتے رہے، اور جلسے میں بھی آ کے انہوں نے وہ بات کر دی، وہ زہر اگل دیا جو وہ وہاں بھی کر رہے تھے۔ تو باقی آپ نے جو سوال کیا کہ علماء اہل سنت میں انتشار ڈال رہے ہیں لیکن شیعوں اور دیوبندیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے، تو قبلہ علماء اہل سنت میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے انتشار نہیں پھیلایا۔ جو معترض اعتراض کر رہا ہے، میرے خیال سے اس بندے کو قائد اہل سنت کا بالکل بھی پتہ نہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ وہ کہیں جنگلوں میں رہتا ہے کہ ان کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ حالانکہ جو شیعوں اور دیوبندیوں کو مدلل جواب قبلہ قائد محترم نے دیا، قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام نے دیا، وہ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گوجرا میں جو ہم نے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے 6.5 گھنٹے کا جوابی پروگرام کیا تھا، تو جا کے جن کے خلاف کیا تھا ان سے پوچھیں کہ ان کو آج بھی وہ زخم ان کو تازے ہیں، وہ نہیں بھولے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک نہیں بھولیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بولتے نہیں مذاہب باطلہ کے خلاف، تو جتنے مذاہب باطلہ کے علماء قبلہ سیف الاسلام والمسلمون اور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام کے دستے حق پرست پر بیعت کی ہے، اتنے کسی اور پہ موجودہ دور میں کی ہے تو بتائیں۔ حالانکہ اہل سنت ملک میں اور بیرون ملک قبلہ جلالی صاحب کی مسلکی حمیت و غیرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے وہ بات بیان کی کہ جی کس ایجنڈے پر جیل سے باہر آئے ہیں اور کیا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیل سے وہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اس ایجنڈے کے تحت باہر آئے ہیں، اور بغیر معافی مانگے، بغیر کسی کے آگے جھکے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق پر ڈٹ کر جیل سے باہر آئے ہیں، اور کسی سے کوئی معافی وغیرہ مانگ کے کوئی ایگریمنٹ کر کے نہیں آئے۔ جیل میں تازی روٹی نہ ملنے پر ممبر پر بیٹھ کر روتے رہے۔ کس ڈٹائی سے آپ نے یہ بات کی؟ آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا خیال نہیں کہ میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں؟ حالانکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کو قضا ہونے پر وہ آپ دیدہ تھے کہ میری ترتیب انہوں نے خراب کی، میں شروع سے بچپن سے ہی صاحب ترتیب تھا، میری کوئی نماز مس نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے مجھے جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنے سے بھی روکا، تو اس بات پر وہ رو رہے تھے۔ اور آپ نے جو حسد پر مبنی جو بات کی، سراسر غلط بات بیان کی ہے اور جھوٹ پر مبنی بات کی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو عشق رسول کا درس دینے والے کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے متعلق جو ہے ان کو پتہ نہیں محمد اشرف آصف جلالی کس ہستی کا نام ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ کا نام ڈر کے مارے کو لیتا نہیں تھا، تو اس وقت بھی اس ڈر اور خوف کے دور میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں، تقریر میں، اخبار میں، فتووں میں کس ہستی کا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا نام تھا، جنہوں نے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا ساتھ دیا۔ اور اس حوالے سے بقول پیر افضل قادری صاحب جب قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام لاہور سے قافلہ لے کر چلے تھے مارچ، اسلام آباد غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ کے گھر لے جانا تھا، تو مراڑیاں شریف گجرات میں ان کو روکا گیا، اور پیر افضل قادری صاحب نے اس بات کا برملا اقرار کیا۔ آج بھی وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ کہیں ڈھونڈ لیں مل جائے گا آپ کو۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ سارے پیر اور علماء چھپ گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی میدان میں آ گیا ہے، لہٰذا تمہاری جتنی عمر ہے اس سے زیادہ ڈاکٹر جلالی صاحب عشق رسول کا پرچار کرنے میں گزار چکے ہیں۔ تو یہ آپ کی قبلہ جلالی صاحب سے ناواقفیت، حسد کی بنا پر ہی سب کچھ ہے۔ تو کم از کم میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اعتراض اور سوال کرنے سے پہلے تھوڑا علم حاصل کریں
قبلہ جلالی صاحب کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ میں کتنا علم ہے، کتنا ظرف ہے، اور جتنی قربانیاں قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام نے اہل سنت کے لیے دی ہیں، اتنی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور آخر میں موصوف نے پھر یہ الزام لگایا کہ تحریک لبیک کو ڈاکٹر جلالی نے توڑا، جبکہ موصوف کو پیر نوید الحسن شاہ صاحب سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے توڑا، وہ تو آپ کے قریب ہیں، ان سے پوچھ لیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رہنمائی کریں گے۔ لیکن آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ صدائے حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔